آج ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ بہت زیادہ فروغ پکڑ رہا ہے، قرآن خوانی، اور اس کی حقیقت اسلام میں کیا کبھی ہم نے اس کے کنسیپٹ کو سمجھا؟ اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں نہ کسی اضافے کی حاجت ہے اور نہ ہی کسی کمی کی ضرورت ہے۔ اس کے مقابل بدعات اور رسم و رواج وغیرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ عوام الناس کی ایک بڑی اکثریت اس بات پر راضی اور قائل ہے کہ دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، میت کے اصالِ ثواب کے لیے، کل 7 10واں جمعرات کا ختم، 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں اور برسی وغیرہ کرنا کوئی بہت ہی بڑا افضل اور نیک کام سمجھا جاتا ہے۔ اس نیک کام کو بابرکت ماحول کا رنگ دے کر کامیابی سے سر انجام دینے کے لیے مختلف علاقوں اور خاندانوں میں مختلف طریقے ہوتے ہیں، جن کا خلاصہ کچھ یوں کر کے ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل تو حفاظ بچوں کو جمع کر کے مدرسے سے بلا کر ان سے بآواز بلند قرآن ختم کروایا جاتا ہے۔ بعد میں ان کی ضیافت کسی نہ کسی چیز سے کر دی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پیسے دے کر قرآن پڑھوائے جاتے ہیں، پڑھے پڑھائے قرآن آرڈر پر بھی خرید لیے جاتے ہیں، یعنی جو جتنا امیر وہ مرنے کے بعد بھی اتنا فائدے میں۔ افسوس ہے اللہ کو اس کے انصاف اور حساب و کتاب کو کچھ جاہلوں نے کتنا ہلکا سمجھ رکھا ہے۔ طرز یہ ہے کہ مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے مرد اور عورت الگ الگ جگہ جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ کسی روشن خیال خانقاہوں میں ان محفلوں کو جو ہے وہ اکٹھا بھی کر لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ سب کسی مخصوص وقت اور مخصوص دن پر ہی کیا جاتا ہے، جس میں پہلے ہی جو ہے تقریب کی اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے، پھر جو ہے انویٹیشن کارڈ بنوائے جاتے ہیں کسی مقصد کے لیے، قرآن خوانی، یاسین خوانی، سوا لاکھ آیت کریمہ کا ورد یا پتہ نہیں کتنی تسبیحات مل کر اجتماعی سطح پر پڑھی جائیں گی، یہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ ایجنٹ آنٹیاں تو خوب جو ہے نا تیار شیار ہو کر صرف باتیں کرنے کی نیت سے شامل ہوتی ہیں۔ کچھ کا مقصد محلے کی گوسپس کرنا ہے اور اپنے جوڑوں کی نمود و نمائش کرنا ہوتا ہے۔ ایسا بھی کرتی ہیں کہ ایک پارا دو لوگ پکڑ کر پڑھتے ہیں، جو رائٹ سائڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ رائٹ والا پیج پڑھیں گے، جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ لیفٹ والا پڑھیں گی، یعنی 30 سپاروں کو 50 لوگ بنا کسی جو ہے دیری کے آگے پیچھے پڑھ کر قرآن ختم کریں۔ سب کی قرات، تلفظ، انداز، صحیح غلط کا کوئی معیار نہیں، یہ سب چلتا ہے کیونکہ شریعت تو ویسے بھی ہدف نہیں ہے نا ہمارا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیک پرمین باجی آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں بھائی میں تو 5 یا 10 پارے پڑھ کر آئی ہوں، اس لیے اب صرف باتیں کروں گی۔ پھر ان جیسی اور بھی کچھ خواتین ایسا ہی کرتی ہیں اور سب کی نظریں، کان اور توجہ ان کی باتوں پر ہوتی ہیں، جبکہ قرآن پاک کے صفحے پر بیک وقت فل سپیڈ سے انگلی چل رہی ہوتی ہے، بنا دیکھے صفحات پر صفحات پلٹے جا رہے ہوتے ہیں، بے آواز لب ہلائے جا رہے ہوتے ہیں جیسے تلاوت چل رہی ہے، مگر آنکھوں کے اشاروں سے مستقل مکالمے جاری ہوتی ہیں۔ پھر ایک ایسی آنٹی بھی آتی ہیں جو کہ لیجنڈ ہوتی ہیں، وہ کبھی ہلکے میں نہیں آتی بآواز بلند کرتی ہیں میری طرف سے 10 یا کبھی تو 15 20 مکمل قرآن کھاتے میں جمع کر دو۔ واہ سبحان اللہ، سب رشک بری کم شک بری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں، لیکن آج تک کسی نے ہمت نہیں کی کہ پوچھ پائے کہ ان کا ہر محفل میں ہی باقاعدگی سے اتنے سارے قرآن پڑھ کے لانے کا کون سا بینک ہے جہاں سے یہ وڈرال کروا کر ہر بار سبقت لے جاتی ہیں۔ پھر دعوت شروع ہوتی ہے جو سب کے آنے کا اصل مقصد ہوتا ہے، دنیا بھر کی غیبت، برائیاں اور گوسپس قرآن کو بیچ میں رکھ کر کسی کی بیٹی کے بارے میں، کسی کی بہو کے بارے میں، کسی کی بیٹی دوپٹہ لے کے کالج جاتی ہے، کسی کی بیٹی کی منگنی ٹوٹ گئی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات تو زیادہ مصروفیت ہو تو سارے ہی لوگوں کے گھر میں بھجوا دیے جاتے ہیں۔ 30 قرآن ختم کر کے نانی اماں کے نام پر اللہ کو بھجوانے ہیں۔ اس ٹارگٹ کو 5 دن میں ختم کرنا ہے، کام پر لگ جائیں اور جتنی دفعہ پڑھ پائیں اس کی اطلاع کر دیں تاکہ آپ کے نام سے لکھ دیا جائے ریکارڈ میں۔ غرض ہے کہ اب یہاں تو بہت سے لوگ دین سے اتنا دور ہیں کہ ان کے حلقے میں دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہیں دوسری انتہا ان لوگوں کی ہے جو آج بھی اس حالتوں میں غرق ہے جو انہوں نے اپنے اجداد سے وراثت میں حاصل کی۔ یہ خود بہت کچھ ہے جو کہ کہنے کو، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ہی صحابہ کرام سے، نہ ہی خلفائے راشدین سے، اور نہ ہی سلف صالحین سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے بخشش کی دعائیں بتائی ہیں، اس کے علاوہ ہر طریقہ خلاف شرعی ہے۔ ایسی اجتماعی قرآن خوانی ہمیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سلف صالحین کہیں سے کچھ نہیں ملتا، بلکہ قرآن خوانی کا لفظ تک عربی میں نہیں ہے۔
فارسی میں ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ شیطان کا اتنا بھی کیا جھانسا کہ کسی صحیح کام کے لیے قرآن یاد نہیں آتا، سمجھ کر پڑھنا نہیں ہے، غور کرنا نہیں ہے، لیکن وہی جھوٹی سچی قسم کھانی ہے تو ہر بات پر چیختے چلاتے قرآن اٹھا دیا جاتا ہے۔ جن گھروں میں قرآن رکھنے کا رواج ہے وہاں بھی اکثریت وہ اتنے موٹے غلافوں میں دفنا کر اتنا اونچا رکھ دیا جاتا ہے جس پر محض اچھک اچھک کر اگر بتیاں جلائی جاتی ہیں، سالوں سال اس کی کسی مقدس مورتی کی طرح خدمات ہوتی ہیں، لیکن کھول کر ایک بار بھی نہیں دیکھا جاتا۔ پھر اسی گھر کی بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تب وہ قرآن جس کو نہ جانے کتنے چڑھائے گئے تھے اب تک، اس قرآن سے قیمت وصول کرنے کا وقت آن پہنچتا ہے۔ بیٹی کے سر پر رکھ کر اسے اس کے سائے میں ودا کیا جاتا ہے، حالانکہ اسے چاہے بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو، جس نے خود بھی یہی سب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون، تو ان تمام غلط ریتی رواجوں سے نکلے اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کریں، ورنہ کب یہ اندیکھی بیڑیاں رسم سے بدعت بن جائے اور بدعت سے گمراہی۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے، اور کب یہ گمراہی قرآن کو کھلونا بنانے پر جہنم میں لے جائے پتہ کوئی نہیں۔ ہمیں تب خبر ہوگی جب مر جائیں گے اور ہمارے اگلوں کا من اور تنوں پڑا ہوا قرآن بھی ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو بہتر یہ ہے جو ہمیں خود کرنا ہے وہ آپ کے کام آ رہے ہیں۔ جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، جو پہلے نے کمایا وہ ان کے لیے، نہ ان کا عمل تمہارے کچھ کام آئے گا نہ تمہارا عمل ان کے کچھ کام آئے گا۔ بہتر یہ ہے جو عمل آپ اپنے لیے خود کر سکتے ہیں وہ کریں، نہ کہ جو دوسرے آپ کے لیے کریں۔ ٹھیک ہے۔